قل ارأيتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو اس میں تم نے اپنی طرف سے حلال حرام ٹھہرا لیا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، رزق کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس میں ہر چیز شامل ہے۔ لغوی ہمارے جو محاورے میں رزق سے مراد تو کھانے پینے کی چیزیں مراد لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن آیات طیبات کے تحت اگر ہم دیکھے جائے اور قرآن میں جو رزق کا معنی استعمال کیا گیا ہے تو اس میں علم، اس میں اولاد، اس میں ہر نعمت جو اس کو ملتی ہے وہ سب کا سب رزق ہوتا ہے۔ اگر مخصوص معنی کے اعتبار سے لیا جائے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں لی جائیں، تو اب اس کی تفسیر اس طرح سے ہوگی کہ کفار لوگ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ اشیاء کو حرام کر لیا کرتے تھے، اس کے اندر بعض جانوروں کو وہ بدوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، ان کو کوئی کھائے گا نہیں، اور وہ پھر گھومتے رہتے ہیں بازاروں میں ادھر ادھر۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا، بحیرہ، صاحبہ، اس طرح سے ان کے مختلف نام ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا۔ تو اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے اس کے اندر تم نے اپنی مرضی سے حلال حرام بنا لیا۔ حالانکہ حلال حرام تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حلال کرے، جس کو اللہ حرام کرے۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا۔ اب دوسرا معنی عمومی مفہوم کے اعتبار سے، اور پچھلی آیت کی روشنی میں، کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل پر، اس کی رحمت پہ خوشیاں مناؤ، تو اللہ کا فضل بھی رزق ہے، اللہ کی رحمت بھی رزق ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اولاد وغیرہ جتنی نعمتیں، عقل جو بھی ملتی ہے وہ سب رزق میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ہمیں عطا فرمائی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں ملی عمومی مفہوم کے اعتبار سے۔ تو اب لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو حرام کر لیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں، یہ میلاد شریف ہوتی ہے اور دیگر محافل ہوتی ہے، تو اللہ یہ فرما رہا کہ یہ تو اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، تم نے اپنی مرضی سے حرام حلال کر لیا۔ اب اللہ سوال کرتا ہے، اور ہمارا سوال بھی ان لوگوں سے ہے جو میلاد کو اور بزرگان دین کے عرس کو اور دیگر چیزوں کو حرام کہتے ہیں کہ نیاز کا پکا ہوا ہے یہ حرام ہو گیا، یہ میلاد کا کھانا ہے یہ حرام ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب اللہ سوال کر رہا ان سے، قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ اب ہمارا سوال بھی ان سے یہ ہے کہ نیاز کے کھانے کو تم حرام کہتے ہو، میلاد کے کھانے کو تم حرام کرنا حرام ہے، لے کے آؤ کوئی آیت، قیامت تک نہیں لے کے آئے گے، کوئی حدیث لے کر آ جاؤ، قیامت تک کوئی حدیث نہیں لا سکتے، بلکہ قرآن کی آیتوں میں اس کا جواز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کا جواز موجود ہے، تو اس کی مخالفت میں تم کہاں سے لے کے آؤ گے؟ تو پھر دوسری صورت ہوئی، ام علی اللہ تفترون، تم اللہ تعالیٰ پہ بہتان بازی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ افطرا باندھتے ہو، تو وہی دوسری صورت ثابت ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے جو شریعت کے اندر اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ جس چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا تو کوئی اپنی مرضی سے اس کو حرام نہیں کر سکتا۔